دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ حضرت سعد کے بارے میں حضور نے فرمایا یا اللہ سعد دی ہر دعا قبول کرنی۔ حضرت علاء الحضرمی دے بارے صحابہ کہندے نے اسی او جنا کوئی نہیں ویکھیا اور میں جدوں بھی سمندر تے چلن دی واری آئی دریا آ گئے تے حضرت علاء الحضرمی بغیر کشتی تو چل پیا دریا تے جدوں دعا منگی اللہ کولوں تے دعا قبول کیتی، بارشاں نہیں ہو رہی، علاء الحضرمی نے ہاتھ چک کے دعا بارش شروع ہو گئی۔ فرمایا تیسری اساں انہاں گل اے ویکھی جدوں آپ جہاد کردے شہید ہو گئے ایک علاقے وچ تے اسی انہاں نوں دفن کر دتا، اسے جگہ ہی دفن کر دتا جتھے شہید ہو گئے تے جدوں اسی مٹی پا کے ہٹے تے کہندے نے ایک صحابی دا بٹوا وچ ڈگ پیا قبر دے، بس اسی مٹی پا کے ہٹے تے انہاں کہا جناب اے میرا بٹوا ڈگ پیا، کہندے نے اسی پھر قبر کھولی، اس وقفے دے دوران قبر وچ علاء الحضرمی موجود کوئی نہیں سن۔ اور تو آیا نہ در تے کیوں بد نصیبا، ہونا تو وڈے تے مستجاب الدعوات کوئی نہ ہے نا، وہ بھی جنگاں کردیاں اسلام کی خاطر شہید ہو گئے۔ آج لوگ یہ چاہتے ہیں کہ صرف دعاؤں سے فرانس کا مسئلہ حل ہوگا، دعاؤں سے نہیں ہوگا، فرانس کے ساتھ اعلان جنگ کرنا پڑے گا۔ بزدلو جو دین کی ترجمانی نہیں ہوتی تو پھر ایسے لوگوں کو میدان میں لاؤ جو دین کی ترجمانی کر سکے۔ دین کے لبادے بھی اوڑے ہوئے اور جناب بڑے بڑے جبے اور دستاریں بھی تم نے پہنی ہوئی ہیں اور حضور کی عزت پر بات نہیں کر سکتے تم، اور تمہاری یہ عزتیں کس کے لیے ہیں؟ سنو، یہ سارے بہت سارے لوگوں کے مرید ہوتے ہیں اور میرے بارے میں پھر کہتے ہیں آپ نے ہمارے پیر کے بارے میں تو پیر فقیر کے بارے میں بات کرتے ہی نہیں ہوں۔ داتا صاحب کتنے بڑے پیر ہیں، داتا صاحب نے پتہ ہے کیا لکھا؟ ولی کی ساری زندگی نبی کے ایک سانس کے برابر نہیں ہے۔ امام الانبیاء کے تو خلق سے اولیاء، جدو حضور دی عزت دی گل آوے تے پھر کھڑا کوئی نہ ہوئے، پھر وہ پیر ہے، پھر اپنی جانا بچائے تے اپنے جناب ادارے بچائے تے اپنے خانقاہاں بچائے۔ رسول اللہ کی تو سانس کی بھی کروڑوں حصے کرو نا، پھر بھی اس کی ساری زندگی اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ یہ تو داتا صاحب نے صرف انبیاء کی بات لکھی ہے، تم نے تو اللہ اکبر کو دہشت گردی قرار دیا، چار طرف اذان دینے والے کو تم مؤذنین کو پر پرچے کاٹے، قیامت والے دن بھی مؤذن کی گردن سب سے اونچی ہوگی۔ ہم نے ان کو ہتھکڑیاں لگا کر کوٹوں میں پیش کیا، جی یہ مؤذن ہے جی، کہتے ہیں جی اس نے چاروں طرف اذان پڑھی تھی۔ جب تم نے اذانوں کو اور درود شریف کو اور محفل میلاد کو، تاجدار ختم نبوت کے جلسے کو اور لبیک یا رسول اللہ کے نعرے کو دہشت گرد قرار دیا، تو آج جاؤ نا امن کی بات کرو، وہاں سے ٹرمپ کو سمجھاؤ نا، کس نے کہا تھا یہود انود کی جنٹیاں کرو؟ کیوں جی وہ جب تمہارے یار نہیں ہو سکتے، نے یار ان کو بنایا کیوں؟ وہ سورہ انفال اور توبہ تو وہ نکال گیا پرویز مشرف، جہاں سے بچے مجاہد پیدا ہوتے تھے، محمد بن قاسم پیدا ہوتے تھے، جوانے خوش گلے رنگین کلاہے، نگاہ اونچوں شیراں بے پناہے، مال کہندا مسلمان ایڈے ایڈے شیر جڑے قرب دے قلعے ہوتے، صرف صلاح الدین ایوبی تے نور الدین جفا پا کے جدو ملے سن نا، خالی صلاح الدین مصر واپس جان لگا تے قرب دے قلعے ہوتے صلیبی اور عیسائی فوجی، یہ منظر ویکھ کے کئی جناب انہاں دے ہارٹ اٹیک ہو گئے، انہاں کہا اتنے بڑے تے اتنے سونے تے اتنے جناب روب تے دبدبے والے مسلمان ہوندے۔